کوئی بھی ایسا شخص وہاں موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں جو حضرت امین القادری حضرت امین میاں قادری مہاراجا شریف کے صاحب سجادہ نے بیان کر دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اجمیر نہ جانا، اپنے گھر سے زیارت کرنا، اپنے گھر پر جو ہے ختم خواجگان کرنا۔ وہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ وہاں پر سیدی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرنے والا کوئی نہیں۔ وہاں پر تو مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق میں فرق کرنے والے آپ کو دنیا بھر کے مل جائیں گے، لیکن حضور غریب نواز کی ذات کو بتانے والے ایک شخص وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کسی دربار میں جاؤ، جب کسی آستانے پر جاؤ، تو وہاں کے جو بزرگان دین ہیں جو وہاں پر آرام فرمائیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا کرو۔ میرے سیدی دادا حضور سیدی صابری بلبل علیہ رحمت و رضوان ایک جملہ اکثر کہا کرتے، جو یہاں پر پرانے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں اس کے، کبھی گھی گنا، کبھی مٹھی بھر چنا، اور کبھی وہ بھی منا۔ تو اس کا مطلب تو سامنے والے نے سن لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، کبھی وہ گھی بھی دے گا، کبھی وہ مٹھی بھر چنا دے گا، اور کبھی وہ بھی نہیں دے گا۔ تو ہمیں پیغام یہ ملا کہ سیدی صابری بلبل نے بتایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور حضور سیدی صابری بلبل جو ہم پر کرم کر گئے، میرے تایائے محترم، آپ کے مظہر اکمل، آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ اول، وہ فقط صرف اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، وہ اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی اس قدر خدمات لی ہیں کہ آپ کو مظہر صابری بلبل کا خطاب ملا۔ دادا حضور نے تو مظہر صابری بلبل نہیں کہا، آپ کو بعد میں ہی ملا۔ تو تایائے محترم کی زندگی پر اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ مذہب کیا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو اپنے پیر کی زندگی پر نظر ڈالا کرو۔ اب یہاں پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ پیر کیسا ہو اور پیر کیسا نہیں ہو۔ پتہ لگا آپ نے پیر جو نام یہاں جاہل صوفی پکڑ لیا، اس کی آپ زندگی دیکھے بیٹھے ہیں کہ یار یہ تو معاملہ الٹا پڑ گیا، یہ تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ حضرت نے تو یہ کہا تھا وہاں پر سیکری شریف گئے تھے کہ اپنے پیر کی زندگی پر نظر ڈالنا، وہ پیر صاحب جو ہے کہ وہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہے ایک جگہ سے۔ تو ایک جملہ میں یہاں تک دے دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ پیر کس طریقے کا ہے، تو کسی پیر کی بارگاہ میں بیٹھنا، اس کے یہاں خانقاہ میں جانا، اس کے پاس بیٹھنا، اور جب اذان ہو تو اس کو نوٹ کرنا۔ اگر اس پیر کے اندر بے چینی محسوس ہو، بے چینی کس چیز کی؟ نماز پڑھنے کی۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، کبھی ٹائم دیکھتا ہے، کبھی ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر، کسی سے نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے اس طرح۔ تو جس بھی پیر میں آپ کو بے چینی محسوس ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہاں پیر ہمارا نمازی ہے۔ پیر کامل ہونے کی تو بات آج کے وقت میں بڑی دور پہنچا دی ہے ان لوگوں نے، پیر کا نمازی پتہ ہونا مشکل ہو جا رہا ہے۔ آج کل کے خانقاہوں میں صوفی صاحب کیا کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ان کے خادم کہتے ہیں وہ یہ حضرت کے اندر جانے کا وقت ہو گیا، حضرت اندر کمرے میں۔ اب سوال یہ ہوا حضرت کر جا رہے ہیں اندر، خادم کچھ نہیں بتایا، ارے نماز کے لیے گئے ہیں بھائی، ایسی کیسی نماز ہو گئی، جو تمہارے مریدین بیٹھے ہیں جماعت سے انہیں بھی نماز پڑھاؤ۔ تو الحمدللہ میں اس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس جگہ پر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات نماز کی جاتی ہے۔ جتنے بھی خاص سر یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ حضرت سیدی علی حسنین میاں صاحب کے بعد تشریف لاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ لوگ خود اپنی زبان سے کہیں گے حضرت یہی کہتے تھے کہ بھائی پہلے نماز پڑھ لو، جا کے پہلے نماز پڑھیں۔ تو فقط میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ہی سب سے پہلے نماز جہاں پر تمہیں بتا دی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی جو خانقاہ ہے وہ اصل خانقاہ ہے۔ اور اس جگہ کے جا کر آج جن کے عرس میں ہم آج موجود ہیں، یعنی کہ میرے تایائے محترم، میرے پیر و مرشد حضور مظہر صابری بلبل، حضور سیدی قاری محمد لطف الرحمان صاحب علیہ رحمت الرضوان کے کل شریف میں آج جو صبح ہونا ہے اس میں ہم اور آپ آج موجود ہیں۔ تو دو باتیں ان کی زندگی کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو میرے ساتھ بھی گزری، کیونکہ جو اولیاء کاملین ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے حساب سے اس طرح لے کر چلتے ہیں کہ سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کے زندگی کے حالات سے سمجھ جاتا ہے کہ تمہارا دین یہ کہتا ہے، تمہارا دین یہ چیز نہیں کہتا۔ ایک مرتبہ بھائی کی محبت، بھائی سے محبت کیا کرو اپنے بھائی۔ حضرت سیدی لطف الرحمان صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کلیئر شریف تشریف لائے۔ میں اس وقت میں نور الحسنین میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر رہتا تھا، میں وہاں پر انٹر کی پڑھائی کر رہا تھا۔ میں نے انٹر کی پڑھائی جو ہے نور الحسنین بھائی کے گھر پر رہ کر کری ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی طاہبہ آئے ہوئے ہیں، اور میرے والد صاحب قبلہ نے باغ جو سیٹی کا باغ ہے آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں کی مسجد کا جو ہے ذرا صفائی کرنی شروع کر دی تھی اس وقت میں۔
تو والد صاحب گھر پر تھے، کیرانہ میں سروس میں تھے. میں طیبہ حضور کے ساتھ کلیہ شریف پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ جو فرش چبوترا ہے اس پر کام لگا ہوا ہے. تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا بھائی نماز کہاں پر ہو گیا. تو طیبہ آئے، گاڑی سے اترے اور جا کر پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سب ٹوٹا پھوٹا پڑا. تو آپ کو جلال آیا، آپ کو غصہ آ گیا. ہاں میرے والد صاحب نے اس کی ذمہ داری شاید میرے برادر اکبر یا شاید عمر بھائی کو اس کی ذمہ داری دی تھی یہاں پر فرش کرا دینا. تو مجھے پتا تھا کہ بھائی یہ کام چل رہا ہے یہاں پر. طیبہ حضور کو بڑا غصہ آیا، حضور مظہر صاحب کو کہ نماز کہاں ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا. اب میں نے سوچا، میں نے کہا بھائی کیسے جان بچائی ہے. آج تو جو ہے طیبہ حضور کو غصہ آ گیا ہے، میں جان کیسے بچاؤں. تو میں نے اس وقت میں دماغ لے لگایا، میں نے اپنے والد صاحب کا نام لے لیا. میں نے کہا طیبہ حضور، یہ طیبہ کہتا تھا میں کہ طیبہ یہ بابن ہے. میں اپنے والد صاحب کو بابا کہتا ہوں کہ یہ بابا نے یہاں پہ ذرا فرش کرا ہے. پر یہ کہنا تھا اچھا بیٹا اچھا بیٹا. تو بیٹے ادھر کو مصلی بچھا لیں. تو وہ وقت تھا کہ آپ کو اپنے بھائی کی محبت آئی اور اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ میرے بھائی نے کام لگایا ہے تو غصہ کرنا بیکار ہے. تو اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو. دوسرا ایک واقعہ نور الحسنین بھائی کے گھر کا. نور الحسنین میاں صاحب کے گھر میں جو نیچے آپ لوگ گئے ہوں گے وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے اپنے کونے میں وضو خانہ بنایا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ طیبہ وہاں پر جا رہے تھے. میں اس وقت میں بیت ہو چکا تھا، مجھے پتہ لگتا کہ حضرت اڑ کے آئے ہیں، جہاں میں پیچھے پیچھے لگ جایا کرتا. تو آپ وضو کے لیے جا رہے تھے، تو جیسے ہی وضو کا لوٹا اٹھایا نیچے سے کاکروچ نکل کے بھاگا. اکثر باتھ روم وغیرہ میں کاکروچ ہوتے ہیں. تو وہ نکل کر بھاگا. تو ایک مرید اور ساتھ تھے، انہوں نے چپل اٹھا کے کھٹ سے مار دیا کاکروچ کو. طیبہ حضور کو بڑا جلال آیا. کیوں، یہ کیا کہہ رہا تھا تجھے، کیوں مارا ایسا خبیث. جو تھے میرے ذہن میں نہیں کون تھے، جیسے کیوں مارا ہے، تجھے کیا نقصان پہنچا رہا تھا، بے وجہ بے زبان جانور مار دیا. ارے کوئی وجہ بھی تو بڑا غصہ ہوئے. تو پتہ چلا کہ رحم دلی بھی اپنے دلوں میں رکھا کرو. رحم دلی تمہارے نبی کی سنت ہے اور یہ تمہارے پیر کامل نے اپنی زندگی میں بتا دیا. تمہارے نبی کی سنت کس طرح ہے کہ وہ جو واقعہ ہے، ایک یتیم بچہ جب بچوں میں کھیل رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ زور سے آواز نہ دینا ورنہ جو بچے یتیم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو دل کو ٹھیس پہنچے گی. تو وہ یتیم بچوں پر رحم فرمایا کرتے. تو یہ تمہارے پیر کی سنت ہے، رحم دلی کیا کرو. تو حاضرین گرامی، برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلتا ہے کہ خانقاہ اصل میں وہ ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر اسلام اور تمہارے مذہب کا پیغام ہمیں ملتا ہو. خانقاہوں میں آؤ تو فقط لنگر نیاز اور بریانی وغیرہ کھانے کے بعد مت جاؤ. وہاں سے جو کچھ ملتا ہو، وہاں کے جو آرام فرما بزرگ ہیں ان کی زندگیوں پر نظر ڈال کے جاؤ. اور وہ زندگیوں پر نظر کس طرح ڈالی جائے گی. میں تو اس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں آ کر ان کی زندگیوں پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فقط انہیں دیکھ لینے بھر کی ضرورت ہے. یہاں پر ان کے چشم و چراغ، ان کے نور و نظر حیات ہیں. یہاں پر تو نظر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف دیکھ لینے کی ضرورت ہے. تو جب بھی کسی خانقاہ میں جاؤ، کسی آستانے پر جاؤ، تو وہاں کے بزرگ کی زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے. نور الحسنین سیدی نور الحسنین صاحب علی رحمۃ رضوان آج ہمارے بیچ نہیں ہے. بڑا رنج و غم ہوتا ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ 2-3 سال کا وقفہ ان کے گھر میں رہ کر گزارا. میں نے ان کے تمام معاملات دیکھے اور میں نے ہی کیا، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے نور الحسنین بھائی کی تمام زندگی ان کے سامنے گزری. کئی جگہ اتار آیا، کئی جگہ چڑھاؤ آیا، لیکن آخر میں معاملہ وہیں پر آیا جو ان کے دادا کو چاہا تھا. آخر میں معاملہ وہیں پر پہنچا جس جگہ پر آج آپ بیٹھے ہو. اس کی پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ لگنے تک سیدی نور الحسنین صاحب یہاں پر موجود تھے. اللہ کے گھر کو بنانے میں جو انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر محنت کری، وہ میں جانتا ہوں کہ میں 2 سال ان کے یہاں رہا. ان کا فون آیا کرتا کہ بھائی میں آج گھر نہیں آؤں گا. کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئیں گے؟ مسجد کا لنٹر ڈل رہا ہے. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر جو یہاں پر محنتیں کری، انشاءاللہ عز و جل تا قیامت تک انہیں اس کا صلہ عطا فرماتا رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد آخر میں جو دین کی محنت کری ہے، اور آپ جن جن علاقوں سے آتے ہیں وہاں پر جو اسلام کو فروغ ملا ہے وہ صرف انہی کی محنتوں کا صلہ ہے. اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا نور نظر اس دنیا میں پہلے ہی تیار کر رہے ہیں. تو مانو انہیں پتہ لگ گیا ہو کہ بھائی ذرا معاملہ ہے تو میں پہلے ہی تیار کر دیتا ہوں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا آخری پروگرام حضرت مولانا نور الحسنین صاحب کا پروگرام جو ہے وہ میرے خیال سے ان کی زندگی کا آخری پروگرام جو رمضان سے پہلے ایک دھنپورہ گاؤں ہے کلیہ شریف کے پاس، میرے خیال سے وہاں پر ان کا آخری پروگرام رہا. اور وہ آخری پروگرام اس طریقے سے رہا
کہ اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی حافظے کی دستار کر دی کہ جاؤ بیٹے میں تمہیں دین کی خدمت کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارا حافظہ مکمل کرا دے رہا ہوں۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں کلام اللہ شریف کو پڑھتا رہے گا تب تک حضرت نور الحسنین میاں کی روح پر سکون و چین ملتا رہے گا۔ جب وہ بچہ کہیں پر محراب سنائے گا، جب وہ بچہ دین کا کام کرے گا، جب وہ دین کے لیے جگہوں پر سفر کرے گا، تب نور الحسنین صاحب کی روح کو آرام و سکون ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے ولی عہد کو، اپنے جانشین کو اپنے دادا کے مشن کے لیے فروغ کر دیا، اس کو اس راستے میں ڈال دیا کہ جاؤ بیٹا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد تمام خانوادے نے ان کے چہلم میں اس بچے کی دستار کری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نیک زندگی عطا فرمائے، اس کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس کے والد گرامی اس دنیا میں مشن کو لے کر چل رہے تھے وہ ہم سب کو بھی اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے آنے میں اور جانے میں جو کچھ پریشانیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کا آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے